الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه والسلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه السلام عليك يا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى السلام عليك يا علي بن أبي طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ محترم حضرات گرامی، آج حسن اتفاق ہے کہ 22 جمادی الثانی ہے اور یہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس دن آپ عالم دنیا سے روضۃ الرسول میں داخل ہو گئے، اپنے محبوب کے پہلو میں پہنچ گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت کا ذکر وصال شریف بھی کیا جائے اور آپ کے مناقب اور کچھ فضائل وہ بھی بیان کیے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، جو صدق کے ساتھ آیا یعنی قرآن مجید لایا، یعنی نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید لے آئے ہیں، وصدق بہ، اس قرآن مجید کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ لوگ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل علیہ ہیں، آپ پر پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا تو اس کا اعلان سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے رفتہ رفتہ، نجمن نجمن، ضرورتاً ضرورتاً اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب آپ مصدق ہوئے تو اللہ نے فرمایا جو مصدق ہیں یہی متقین ہیں۔ عالم دنیا کے اندر، عالم آخرت کے اندر یہ متقین کی صفوف میں سے ہیں، اور متقین کے ایک معنی یہی ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، برے اعمال سے پرہیز کرنے والا ہو۔ یہ عام معنی کیا جاتا ہے، لیکن عرفاء کے نزدیک، عارفین کے نزدیک تقویٰ کا آخری مقام یہ ہے کہ کف البصر عما سوی اللہ،
کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ایسی ان کے نگاہ میں پرہیز ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، اگر ان کی نگاہ ہوتی ہے تو عین وجہ اللہ پر ہوتی ہے، یعنی ذات اللہ پر ہوتی ہے۔ یہ مقام متقین کا ہے، صاحب تقوی حضرات کا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں خدا کو دیکھتے ہیں، کل شے میں اس کل شے کو دیکھتے ہیں، تو وہی دیکھنے والے ہیں۔ ایسی نگاہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ وہ خود فرماتے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فی، کہ جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس چیز میں میں خدا کو دیکھتا ہوں، ہر چیز کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں میں خدا کو دیکھتا ہوں، یعنی ہر شے کو میں نے مظہر خدا سمجھا ہے، اس مظہر کے اندر اس ایک کا ظہور میں نے دیکھا۔ یہ عارفین کا مقام ہے، یہ ان متقین کا مقام ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الصدیقین ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر یوں فرمایا ہے کہ انہ رئیس الصدیقین، کہ تمام صدیقین کے جو رئیس اعظم ہیں، سردار اعظم ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق کا مقام آپ کو حاصل ہوا اس قرآن کی تصدیق کرنے کی بنا پر بھی، اور شب اسرا کے معراج شریف کی تصدیق کرنے کی بنا پر بھی۔ کفار نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رسول فرماتے ہیں میں رات آسمانوں پر گیا ہوں، تھوڑے سے وقت میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کر چکا ہوں، اور عرش پر بھی جلوہ گر ہو چکا ہوں، جنت کا معائنہ بھی کر لیا ہے، فوق العرش بھی بارگاہ الہی میں پہنچ کر خدا کو بے پردہ بھی دیکھ لیا ہے، واپس بھی آ چکا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کفار نے کہا اے ابوبکر یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے کانوں سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میں ساری سیر کر کے اللہ کو دیکھ کر آ چکا ہوں، تم نے سنا خود؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے سنا۔ فرمایا پھر وہ سچ کہتے ہیں، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، اول مصدق میں ہوں۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، یحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ ان اللہ تعالیٰ انزل لقب ابی بکر من السماء، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا صدیق لقب آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، خود فرما رہے ہیں، بلکہ قسم یا حلف، وہ قسم اٹھاتے تھے کہ ان اللہ تعالی انزل لقب صدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، جس طرح قرآن نازل ہوا لقب صدیق بھی آسمانوں سے نازل ہوا، اللہ نے نازل فرمایا لقب، گویا کہ لقب خدا نے دیا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے، یہ مصدق اول ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک روایت دوسری مولا علی سے، پہلی روایت یہ ہے جو میں نے پیش کی مولا علی سے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اب دوسری روایت
ان علی رضی اللہ تعالی عنہ عرفنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے پہچان لیا، یقین کر لیا، دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب میں سے افضل ہے تو ابو بکر کی ذات پاک۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ان کو افضل الصحابہ مان رہے ہیں تو کون ہے جو ان کو افضل الصحابہ نہ مانے؟ وہ افضل الصحابہ ہیں، بے شک وہ افضل الصحابہ ہیں، انبیاء کے بعد بے شک وہ افضل البشر۔ اہل سنت و جماعت کا یہ حق عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الصحابہ ہیں، کل صحابہ سے آپ افضل ہیں۔ صاحب نیبراس مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اس نے شرح کی شرح کے اندر کیا نقل کیا کہ صحابی نے عرض کی کہ اے مولا علی کرم اللہ تعالی یہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے آپ بتائیں۔ آپ فرمائیں مجھ سے پوچھتے ہو تو ہو ابو بکر رضی اللہ تعالی، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، یہ افضل ہے تمام صحابہ سے۔ اس نے کہا ثم ان کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ اس نے کہا ثم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، وہ عثمان بن عفان ہے۔ اس نے کہا ثم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا آنا ان کے بعد میں ہوں۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اعلان کر دیا کہ افضلیت کی ترتیب اسی طرح ہے کہ رسول اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ابو بکر صدیق، پھر امیر عمر، پھر امیر عثمان، پھر اپنے متعلق میں علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ان کے فرمان کے مطابق ہمارا عقیدہ اہل سنت یہی عقیدہ ہے۔ آج کل تفضیلی سنی پیدا ہو گئے جو تفضیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا علی کل صحابہ سے افضل ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے افضل ہے، بلکہ اتنا غلب کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں سرکار نے جو فرمایا جس کا میں مولا علی کہتے ہیں وہ سرکار انبیاء کے مولا ہیں تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں۔ دیکھو یہ ان کا حال ہے، یہ سنی تفضیلی اس زمانہ میں پیدا ہو گئے، خدا معلوم ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اہل سنت سے ہٹ گئے، اہل سنت کی تحقیق سے ہٹ گئے، اکابر اہل سنت کی تحقیق کو نہ سمجھا، خود مجتہد بن گئے تو گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق فرما چکے ہیں کہ عرفنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے یقین کر لیا، پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان ذو الحیاء ہے، پھر میں علی مرتضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی مصلی کا امام بنایا تھا۔ جب اب ظاہری تکلیف میں اختیاری تکلیف ہوتی ہے، آپ تھے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو میری طرف سے حکم پہنچاؤ کہ حکم رسول ہے، آگے آ جاؤ، مصلی امامت پر کھڑے ہو جاؤ، امام بن جاؤ، میں مصطفیٰ کریم تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مہربانی برقرار، آپ کا حکم بے شک حق، لیکن میرا ابا ابو بکر صدیق نرم دل والے ہیں، رقیق القلب ہیں، اس کی تو نماز بھی تیرے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ نظر نہیں آئیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو کیسے ان سے کہا جائے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی حکمت معلوم نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، لہذا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی پر تشریف لائے۔ مصلی نبوی پر پہلا امام ابو بکر صدیق ہے، بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ سرکار بعد میں سہارے سے تشریف لے آئے مسجد شریف میں، آپ نے محسوس کیا وہ پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے فرمایا کھڑے رہو ابو بکر، کھڑے رہو، جاؤ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ تو سرکار ان کے پہلو میں جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جب سلام ہوا سرکار نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، انا امام ابی بکر و ابو بکر امامکم، فرمایا میں ابو بکر کا امام ہوں، ابو بکر تم سب کا امام۔ انا امام ابی بکر و ابو بکر امامکم، میں ابو بکر کا امام، ابو بکر تم سب کا امام۔ اور فقہا بھی لکھ رہے ہیں کہ امام اسے بنایا جائے جو افضل ہو علم کے اندر، افضل ہو تقویٰ کے اندر۔ وہ فقہا بھی لکھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ افضل اس لیے بھی تھے کہ تقویٰ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، ہر حیثیت سے کل صفات سے متصف بھی تھے، اس لیے کہ امامت کے حقدار بھی تھے۔ اور آگے آنے والے خلافت کا مسئلہ جو آنے والا تھا اس کا اشارہ بھی ہو گیا کہ میں تو اپنے مصلی کا اس کو مقرر کر چکا ہوں، سمجھ لو کہ میرے بعد بھی یہی خلیفہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا کل صحابہ کرام کا۔ اس بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بنا پر بھی وہ افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ ان کے پیچھے سب نے اقتدا کی ہے، امیر عمر نے بھی اقتدا کی، امیر عثمان نے بھی اقتدا کی، مولا علی نے بھی اقتدا کی، جو صحابہ اس وقت سب نے اقتدا کی۔ آپ نے یہ نماز پڑھائی تو یہ کتنے دن نماز ہوتی رہی، یہ صحابہ کرام اقتدا کرتے رہے، اس لیے ابو بکر صدیق افضل الصحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقام رکھتا ہے کہ لو وزن ایمان اہل السماوات والارض بایمان ابی بکر لرجح علیہم، اگر آسمان والوں زمین والوں کے کل ایمان والوں کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھو، اکیلا ابو بکر کا ایمان ایک ترازو میں رکھو، ابو بکر کا ایمان کل سے فوقیت یافتہ، کل سے فوقیت یافتہ، آسمان والوں سے بھی زمین والوں سے بھی۔ آسمان میں فرشتے موجود ہیں، حوران جنت موجود ہیں آسمان میں، زمین پہ کل مومنین موجود ہیں، کل صحابہ کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا آسمان والے بھی زمین والے بھی، ان کے ایمان بھی جمع کرو، زمین والے مومنین کے ایمان بھی جمع کرو، اکٹھے کرو، ایک ترازو میں سب کا ایمان رکھو، اور ایک ترازو میں فقط اکیلا ابو بکر کا ایمان رکھو، اس کا ایمان کل سے بڑھ کر ہے۔ تو جس کا ایمان کل سے بڑھ کر ہے وہی تو افضل ہے، وہی تو افضل ہے، وہی تو افضل ہے، وہی تو افضل۔ اہل سنت جماعت کا حق عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد بشر میں افضل البشر ابو بکر، پھر امیر عمر، پھر امیر عثمان، پھر مولا علی۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت کا رضی حق ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق چل رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول ہیں، بڑے مقام والے ہیں، وہ جلدی میں ابو بکر صدیق کے قدم سے کچھ آگے قدم بڑھ گئے ان کے۔ سرکار نے فرمایا ابو الدرداء تو اس سے آگے نہ بڑھ،
یہ تجھ سے بھی افضل ہے یا آسمان زمین کے تمام سے افضل ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے آگے قدم نہ بڑھا، سب سے قدم اس کے آگے ہوں گے، سب پیچھے رہو۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ادب کرایا ہے، اور یہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ بزرگ چل رہے ہوں ان کے آگے نہ چلا کرو، پیچھے چلا کرو، ان کے آگے نہ چلا کرو، پیچھے چلا کرو، پیچھے چلا کرو۔ لیکن جو پیچھے چلتے ہیں چاہے جس قسم کا بزرگ بھی ہو تو سایہ دار ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے، زمین پر دھوپ ہے سایہ ہوتا ہے، پیچھے چلنے والے کا سائے پر پاؤں آ سکتا ہے اور آ جاتا ہوگا، لیکن پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کسی کا پاؤں آ جائے، لم یر لہ ظل لا فی شمس ولا فی قمر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے سے پاک تھے، نہ آسمان نہ چاند کی روشنی میں سایہ نظر آتا تھا، یا نہ دن کی سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سائے سے پاک تھے کہ سایہ ہوتا تو کسی کا قدم آ جاتا، بے ادبی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے میں بے ادبی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں سایہ پیدا ہی نہیں کرتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شان ہے۔ ایک صلہ خیر ان کو ایسا ملا ہے کہ شاید کسی کو ملا کل صحابہ کرام میں سے ایک صلہ ایسا ملا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتی رہتی تھی، سرکار کے چہرے انور کو تکتی۔ النظر الی وجہک، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، بس تیرا چہرہ انور سامنے ہو، میں دیکھتا رہوں، میں دیکھتا رہوں، میں دیکھتا رہوں۔ اب وہ جب بھی بیٹھتے تھے تو ان کی نگاہ چہرہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتی تھی۔ ابھی میں نے لفظ بولا چہرہ رسول، اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نگاہ جمال ذات حقی پر ہوتی تھی، جمال ذات حقی پر ہوتی تھی، ان کی نگاہ حسن حقی پر ہوتی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے عین ذات حق کو دیکھ لیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو دیکھتے رہتے تھے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ کدھر دیکھتے ہیں نہ جدھر دیکھتے ہیں، صرف روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے سیکھا مصطفیٰ آئینہ روح خداس، منعکس دروے ہما خوب خداس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وجہ اللہ کا آئینہ، لہذا وہ وجہ اللہ کو دیکھتے تھے۔ تو جب وہ دیکھتے رہے سرکار نے ایک دن کرم فرمایا کہ ابوبکر مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، جب بھی بیٹھتا ہے اس کی نگاہ میرے چہرے اطہر پر ہوتی ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا لوگوں سنو، ان اہل السماوات والارض والکروبیین من الملائکہ والروحانیین لا ینظرون فی کل یوم الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار نے فرمایا سارے آسمان والے فرشتے، ساری آسمان والی مخلوق، جتنی آسمان والی مخلوق ہے، چاہے وہ حوران جنت ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ ستارے ہیں، شمس و قمر، اوپر والی خدا کا جتنی اوپر والی مخلوق ہے، جتنی زمین والی مخلوق ہے، سارے ہر وقت ابوبکر صدیق کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، ہر دن وہ زیارت کرتے ہیں، ہر دن وہ ابوبکر صدیق کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں۔ جس نے زیارت مصطفیٰ کی ہے اس کی زیارت ہو رہی ہے۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا فرمایا کہ تمام فرشتے
روحانیین فرشتے، کروبین فرشتے، عرش والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لَيَنْظُرُونَ. علماء جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھو لام کس لیے تاکید کے لیے؟ ینظرون مبارک سے کا وہ دوام و استمرار کے لیے کہ ہر وقت ہر آن ابو بکر کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ، یہ مقام ہے کہ وہ تمام ملائکہ کی نگاہیں ان کے چہرے انور پر ہوتی تھیں اور سب زیارت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو وہ خود نہیں زیارت کرتے، حکم خدا ہوتا تھا کہ دیکھو میرا ابو بکر میرے محبوب کو دیکھ رہا ہے، تم ابو بکر کو دیکھتے رہو، تم ابو بکر کو دیکھتے رہو. یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، یا ابا بکر انت منی بمنزلۃ بصری. ابو بکر تو مجھے ایسا ہے جس طرح مجھے میری آنکھیں پیاری ہیں. یا دوسرا معنی تو مجھے ایسا ہے جس طرح میری آنکھیں ہیں، جس طرح کہ میری آنکھوں میں نور ہے تو اس لیے تو بھی مجھے اس طرح ہے جس طرح کہ میری آنکھوں میں میرا نور ہے. اب اس سے کمال درجہ کی شفقت کیا ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے یا ابا بکر انت منی بمنزلۃ بصری. ایک دفعہ سرکار نے آپ کی وزارت کا اعلان فرمایا، ابو بکر صدیق کی وزارت کا اعلان فرمایا. وزارت، اور وزارت بھی کس کی؟ وزارت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کیا فرمایا؟ فرمایا لی وزیران، میرے لیے دو وزیر ہیں، وہ وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض. دو میرے وزیر آسمانوں میں ہیں، دو میرے زمین میں ہیں. وہ وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. وہ وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر. دنیا میں میرے دو وزیر ابو بکر اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اب یہ وزیر مصطفیٰ ہے، ابو بکر وزیر مصطفیٰ ہے، امیر عمر وزیر مصطفیٰ ہے، جبریل وزیر مصطفیٰ ہے، میکائیل وزیر مصطفیٰ ہے. یہ تو وزیر ہیں. ابھی آگے سمجھا کہ وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوتے ہیں، لہذا سرکار شہنشاہ کائنات اور یہ چار وزیر شہنشاہ کائنات کے ہیں. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات ہیں. محمد بابد بادشاہ حقیقی، ہما بادشاہ گدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان فرمایا میرے دو وزیر ہیں، اور یہ دائمی وزیر ہیں، یہ عارضی وزیر نہیں ہیں، دائمی وزیر ہیں. اب بھی وہ وزیر ہیں، اس وقت بھی وہ وزیر تھے، قیامت تک وہ وزیر ہیں. قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس وقت بھی وہی وزیر ہیں. یہ مقام ہے، یہ شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کسی اور نے عطا نہیں کیا. یہ وزارت کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو ادھر رکھا کرو، ادھر میں نے آپ کو سلام کرنا. ہاں بس بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے جن کو جو مقام عطا فرمایا وہ مالک و مختار ہیں. جتنا مقام عطا کر دیں وہ مالک ہیں، مالک ہیں، مالک. اب بھی وہیں سے حکم جاری ہے، اب بھی وہیں سے حکم جاری ہے. کسرانی نے فرمایا فلا ينفذ امر الا منہ. جو بھی حکم جاری ہوتا ہے کائنات میں دربار مصطفیٰ سے جاری ہے. اب بھی حکم جاری ہے.
جن کے لیے جو حکم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت شان بیان فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ پڑھو تو حیران ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ بلکہ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود لے آئے ہیں، یہ وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے آئے ہیں۔ کیسے لے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بلکہ سید التجار تھے، اس زمانے کے تاجروں کے سردار تھے۔ آپ ملک شام میں تشریف لے جاتے تھے مکہ المکرمہ سے تجارت کے لیے، تو آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے سورج اتر آیا، آسمان سے چاند بھی اتر آیا، یہ دونوں آئے 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 اور میری آغوش میں آ گئے، میرے دامن میں آ گئے، اور میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ بالکل یہی الفاظ ہے، میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اب چاند بھی آ گیا ہے اور سورج بھی آ گیا ہے، میں ان کو چھپا لیا اپنی چادر میں۔ بس یہی دیکھا۔ صبح اٹھے تو راہب تھا، وہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، وہ بہت بڑا پادری ہوتا ہے، وہ خبریں دیتا ہے، وہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے راہب، میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ آسمان سے سورج بھی اتر آیا، چاند بھی اتر آیا، دونوں میرے دامن میں آ گئے، میں نے چادر میں چھپا لیا۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ راہب کہتا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے میں مکہ المکرمہ کا ہوں۔ اچھا کہ ہاں؟ اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام وہ تشریف لائے ہیں مکہ المکرمہ میں، اور آپ ان پر اسلام بھی لائیں گے، ان کے صحابی بھی بنیں گے، اور وہ آپ کے ان کے خلیفہ بھی بنیں گے۔ یہ وہی آئے ہیں، چاند بن کر آئے وہی ہیں، سورج بن کر آئے وہی ہیں۔ چاند بن کر آئے وہی، سورج بن کر آئے وہی۔ خیر، تعبیر سن لی تو آپ نے پھر جب مکہ المکرمہ پہنچے تو سنا کہ ایک ذی وقار شخصیت نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ تشریف لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں تو ملتے رہے ہیں، لیکن آپ اسلام نہیں لائے ہیں، تو اسلام کیوں نہیں لاتے ہیں؟ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، رسولوں کا سردار بنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مد دلیل علی النبوت یا رسول اللہ، اپنی نبوت کی دلیل پیش فرمائیں، کوئی دلیل ہو میں تسلیم کر لوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر ما رأیت بالشام، جو کچھ تو نے شام کے ملک میں دیکھا تھا وہی تو میں تھا، وہی تو میں تھا۔
تو سورج بھی میں تھا، چاند بھی میں تھا، وہی تو میں تھا، میں تو تجھے لینے آیا۔ انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ تو آپ ابسط یدک وانا واجب لک یا رسول اللہ، اپنے دست کرم یاد دراز کیجیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ انہیں بیعت اسلام کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مشرف اسلام ہو گئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے کافی سیرت کی کتابوں میں آ رہا ہے، نور الابصار والے نے اس کو مفصل لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سورج بن کر تشریف لے گئے، چاند بن کر تشریف لے گئے، ان میں سے کتنی اور کمالات ثابت ہوتی ہیں، کتنی کمالات اور ثابت ہوتی ہیں جو میں نے اس کی ہے، میں نے کی ہے، کتاب والے نہیں کرتے، وہ ٹھہر گئے، انہوں نے واقعہ بیان کر دیا، خلاص آگے وہ نہیں چلتے۔ سنو بھائی، سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو علم ہو چکا تھا کہ اس وقت ابو بکر ملک شام میں ہے، فلاں جگہ پر موجود ہے، لہذا اسی کے پاس میں نے جانا ہے۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ فلاں جگہ میں پہ حضرت ابو بکر موجود ہیں، مجھے اس کو زیارت کروانی ہے، لہذا میں انہیں وہاں جانا ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کے رہائش گاہ کا علم ہے، سرکار کو ہر غلام کے اس جھوپڑی کا علم، سب سے پہلا یہ کمال۔ دوسرا یہ کمال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں تشریف لے گئے، سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس، سورج بن کر بھی، چاند بن کر بھی۔ تو سورج اور چاند بن کر کیوں تشریف لے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کتاب والے نہیں لکھتے، وہ واقعہ لکھتے ہیں۔ ہاں بھائی، سرکار چاند بن کر کیوں تشریف لے گئے، سورج بن کر کیوں تشریف لے گئے؟ وہ اس لیے کہ پہلے تو یہ ثابت ہو کہ میں جس شکل کو اختیار کروں اختیار کر سکتا ہوں، جس شکل میں آ جاؤں میں آ سکتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام مثلا وہ آتے تھے، اپنی ملکی صورت میں آتے رہے، کبھی بشری صورت میں آئے، سوالات کرتے رہے، مشکات کی ابتدا میں آئے، مولانا نے پڑھایا ہوگا، ہاں وہ ہوا۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خلا عن البشریت الى الملکیت فیاخذ من جبریل علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے لباس بشری کو ہٹا کر ملکی صورت میں آگے فرمایا، جبریل دیکھ یہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لو کہ یہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، چاند میں ہوں میں ہوں، سورج کی شکل میں میں ہوں، میں جس شکل میں آؤں آ سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، یہ دکھانا مقصود تھا کہ ابو بکر کو میں زیارت تو کروا رہا ہوں چاند اور سورج کی، چاند اور سورج کو قریب سے دیکھنا دشوار ہے، میں ان کے نگاہوں میں وہ طاقت عطا کر دی ہے کہ اس چاند کو بھی دیکھے گا، سورج بھی دیکھے گا، آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ شریف میں آتا ہے آپ کو؟ یہ کتاب والے نہیں لکھتے نا، ہاں وہ واقعہ لکھیں گے خلاص۔ ہاں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمانا کہ جو کچھ آپ نے ملک شام میں دیکھا یہی میری دلیل نبوت ہے، تو معلوم ہوا سرکار ان کو لینے گئے تھے، آ جا میرے اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جا، آ جا آ جا۔ تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق بلائے ہوئے ہیں، وہ بلائے ہوئے، وہ اپنی طرف سے آئے ہوئے نہیں، وہ بلائے ہوئے ہیں۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور کیوں سبھی صاحب؟ اپنا آنا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بلائے گئے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
آتے ہیں وہی جن کو سرکار، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو سرکار، جن کو سرکار، جن کو سرکار۔ آپ بھی بلائے ہوئے ہیں، سردی میں آ گئے، کتنا سردی کی پلٹ ہو رہی ہے، آپ اس سردی میں آ گئے، خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آؤ، میرے ابو بکر صدیق کا شان بیان ہو رہا ہے، میرا شان بیان ہو رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، سردی کو مت دیکھو، ادھر آ جاؤ، آج سے کہ مصطفیٰ ہو، آ جاؤ آ جاؤ، آپ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے ہیں، وہ بلائے گئے ہیں، وہ بلائے گئے ہیں۔ ایک لفظ اور بولوں، ابو بکر صدیق بلائے گئے ہیں، امیر عمر مانگے گئے ہیں، بس ہوئی ہے بات، یہ سمجھا؟ ابو بکر صدیق بلائے گئے ہیں، امیر عمر مانگے گئے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمرین، عمر بن حشام، عمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو تقویت دے دو عمر سے، عمر بن حشام سے یا عمر بن خطاب سے۔ دل چاہتا تھا عمر بن خطاب آ جائے، تو وہی آ گئے، چلا ہوں بارگاہ حسن میں، لرزیدہ لرزیدہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، نظر سنجیدہ سنجیدہ۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ نگاہ ناز کی تاثیر کا فاروق سے پوچھو، ارے قلم سر کرنے آئے تھے، ہوئے گرویدہ گرویدہ، بس ہوئی تھا بات۔ دیکھا اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ابو بکر صدیق بلائے گئے ہیں، امیر عمر مانگے گئے ہیں، اس بنا پر اب حضرت امیر عمر وہ مراد رسول ہیں، وہ مراد رسول ہیں، وہ مراد رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ 12 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ قصہ مختصر، بڑی فضائل ہیں، وہ ادھر بھی ہیں، وہ ادھر بھی ہیں، مجھے یاد ہیں سارے، ازبر یاد ہے مجھے، لیکن ٹائم کو ابھی میں نے دیکھا 2:30 بج رہے ہیں۔ اچھا بس آپ کا وصال شریف مختصر، لوگ کہتے ہیں لوگوں سے سمجھ لو کون کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناچاکی تھی، کبھی نہ تھی، بلکہ محبت تھی، آخر وقت تک محبت تھی۔ خصائص الکبریٰ، عبد القادری صاحب خصائص الکبریٰ، امام سیوطی حافظ الحدیث عاشق رسول، جو 120 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنے والا وہ نقل کر رہا ہے، کس سے روایت کر رہا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے روایت وہ کر رہی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ کوئی بندہ جائے مولا علی کو لے آئے، میں نے کچھ خاص بات کرنی۔ اعظم القادری صاحب، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف پیغام پہنچا، پیغام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب فوراً آئے، تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی مرتضیٰ، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ میرے قریب بیٹھ گئے، میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قریب بیٹھ گئے، فرمایا کہ علی میرا وقت آخر ہے، مجھے نظر آ گیا ہے، میں 2 تمنائیں رکھتا ہوں، وہ آپ پوری کرنا۔ یہ وصیت ہو رہی ہے کس کو؟ جو خیر خواہ نظر آئے ہیں، جو ہمدرد نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے محبت کامل ہے، ٹھیک ہے،
وہ بھی وصیت سن رہے ہیں اور عمل کا وعدہ کر رہے ہیں، معلوم ہوا ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا علی میری دو تمنائیں ہیں، ایک تمنا یہ ہے کہ جب میرا وصال شریف ہو جائے تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا کما غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیک، جن پاک ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ کو غسل دیا، ان ہاتھوں سے ابو بکر کو تو غسل دیا۔ او مولانا اعظم القادری، ایسا ہے کہ نہیں؟ کما غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیک، جن پاک ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، ان پاک ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ اور وہ پاک ہاتھ کس کے تھے؟ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ علی تو میرا خون میں تیرا خون، تو میرا جسم تیرا جسم، تو میرا روح میں تیرا روح، میں علی سے علی مجھ سے۔ تو مقام مولا کائنات کا تھا۔ تو ایک وصیت یہ ہے غسل مجھے آپ دیں، کوئی اور نہ دے۔ آپ نے فرمایا علی، آپ نے فرمایا ابو بکر سلامت رہو، اگر وقت آیا تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ کی تمنا پوری کروں گا۔ دوسرا فرمایا کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے سب سے پہلے آپ تشریف لے جائیں گے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حجرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پر حاضر ہونا اور باہر سے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ایک غلام ہے جس کا نام ابو بکر ہے، وہ دروازے پر آیا پڑا ہے، حکم ہو تو اندر تدفین کریں، حکم نہ ہو تو جنت البقیع لے جائیں، جو میری سرکار فرمائے اس پر عمل کرنا ہو۔ او اعظم القادری تھا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال شریف ہوا، مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف لے آئے اور انہوں نے وہ وصیت پوری فرمائی، غسل والی وصیت پوری فرمائی، کفن والی وصیت پوری فرمائی۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلے تشریف لے گئے روضۃ الرسول پر، عرض کی کہ پیارے تیرے دروازے پر تیرا ایک غلام آیا پڑا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر داخل کریں روضۃ الرسول کے اندر، اگر اجازت نہ ہو تو ہم کہاں جنت البقیع میں لے جائیں۔ ان سے میں نے سمجھا ہے، مولانا اعظم القادری میں نے سمجھا، کیا سمجھا ہے کہ ابو بکر صدیق کو یقین تھا، ان کا اعتقاد تھا دو چیزوں پر کہ میرا محبوب روضے پاک میں زندہ بھی ہے، جواب بھی عطا فرمائے۔ اعظم القادری مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ میرا محبوب زندہ بھی ہے اور جواب بھی عطا فرمائے گا، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ جواب بھی اس بات میں فرمائے گا۔ او اعظم القادری صاحب، یہ میں نے سمجھا۔ ہاں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میں در اقدس پر حاضر ہوا، یہ عرض کیا تو اندر سے آواز فنودی من قبرہ الشریف، سبحان اللہ، سرکار کی مزار سے آواز دی گئی، ندا کی گئی۔ آواز کس کی؟ آواز رسول ہے، تو آواز دلالت کرتی ہے آپ زندہ ہیں۔ او مولانا اعظم القادری، فنودی من قبر الشریف صلی اللہ علیہ وسلم، ادخل الحبیب الی الحبیب والحبیب الی الحبیب مشتاق، اوصل الحبیب الی الحبیب والحبیب الی الحبیب مشتاق۔ فرمایا میرے محبوب کو میرے پاس داخل کرو اور میرے محبوب کو جلدی میرے پاس پہنچاؤ، وہ میرے لیے ترستا ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے چاہتا ہوں، جلدی داخل کرو، جلدی داخل کرو، اندر لے آؤ، اندر لے آؤ۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلہ روضہ شریف میں بحکم رسول پاک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوا ہے۔ ارے جو آپ نے جدائی نہ برداشت کی کہ جنت البقیع لے جاتے، اتنا جدائی نہیں تو ان کو کون جدا کرنے والا ہے؟ وہ مزار میں بھی دوسرے ہیں، غار میں بھی دوسرے ہیں، ثانی فی الغار بھی ہیں، ثانی فی المزار بھی ہیں۔ تو پھر ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کے دو معنی، محب بھی محبوب بھی۔ یہ صفت مشبہ بالفعل کا ہے نا، صفت مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے۔ محب کے معنی بھی، محبوب کے عالم تو آپ ہیں، میں بھی کچھ پڑھا ہوا ہوں، تھوڑا بہت مجھے بھی آتا ہے۔ ہاں بھائی، الحبیب بمعنی المحب بالمحبوب، یہ محب کے معنی بھی ہے، محبوب کے معنی بھی ہے۔ لہذا یہ میرا محب ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ ارے محب کو محبوب کے پاس پہنچاؤ، او اعظم القادری، میرے محب کو مجھ محبوب کے پاس پہنچاؤ، میرے محب کو مجھ محبوب کے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا حبیب ہے، میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا حبیب، یہ میرا حبیب، میں اس کا حبیب، یہ میرا حبیب، یہ میرا حبیب، میں اس کا حبیب۔ دیکھا، جلدی پہنچاؤ، دیر نہ کرو، جلدی پہنچاؤ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب ہم اندر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ مزار تیار شدہ تھی۔ دیکھا، تو پھر اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی فی المزار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلو شریف میں آرام فرما ہے، پہلو شریف میں آرام۔ کون کون؟ اول رسول اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر امیر عمر، ایسا ہے نا؟ اس طرح وارث رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حج کیے تھے۔ سنو بھائی، 5 حج کیے تھے، سن 41، سن 45، سن 48، سن 51، سن 61، 5 حج فرمائے، 5 حج۔ آخری حج جب آپ نے کیا، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ نے آواز دی روضہ شریف سے، سرکار نے آواز دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا حافظ صاحب 4 دفعہ آپ حج پر آئے ہیں، میں نے حکم نہیں کیا ہے، اب میں حکم کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرے چاروں یاروں پر یہاں سلام پڑھا کرو۔ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، سبحان اللہ۔ فرمایا ادھر سلام پڑھا کرو۔ وہ ظاہر میں جہاں ہیں، امیر عثمان جنت البقیع میں ہیں، مولا علی نجف جہاں بھی ہیں، باطن میں میرے پاس ہیں، باطن میں میرے پاس ہیں۔ یہاں سلام پڑھو، اعلان کرو۔ 41 سے 40 آدمیوں کا قافلہ تھا حضرت کے ساتھ، سب کو آپ نے اعلان فرمایا بھائی چاروں یاروں پر سلام ادھر پڑھا کرو، سرکار نے مجھے فرما دیا ہے، میں تم کو حکم رسول سنا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اندر تو مزاریں تو 3 ہیں رسول اللہ کی، ابو بکر صدیق، امیر عمر کی، لیکن باطن میں یہ 2 حضرات بھی ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک دلیل پیش کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہاں سے کہاں گیا۔ ہاں ایک دلیل فقط، کیا کہ وہ آپ باطن میں آپ کے پاس کیسے ہیں؟ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت شہادت کا وقت آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے روضہ شریف سے، حضرت امیر عثمان کو فرمایا یا عثمان آتشوک وعصروک، تمہیں یہ انہوں نے پیاسا رکھا ہے، پانی بھی بند کر دیا اور تمہیں یہ محاصرہ بھی کر لیا۔ ان شئت نصرت وان شئت افطرت عندنا، اگر تو چاہے تیری مدد کی جائے، ان کو ختم نیست و نابود کیا جائے، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، شہادت قبول کر لے، روزے دار تو ہے، شام کا روزہ ہمارے پاس افطار کر۔ مولانا اعظم القادری، شام کا روزہ ہمارے پاس۔ عرض کی پیارے بس مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، اب میں نہیں رہنا چاہتا، میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کا شہادت، اور پھر فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پڑھو گے یہاں تمہاری شہادت ہو جائے گی، وہ بھی بتایا اسی جگہ اسی وقت اسی طرح ہوئی۔ تو وہ لہٰذا ظاہراً وہ جنت البقیع میں، میں ہر سال جاتا ہوں ان کی مزار شریف پر، بڑی دیر میں پڑھتا رہتا ہوں، باہر کھڑا رہتا ہوں، ہر سال میں جاتا ہوں۔
ٹھیک ہے، وہ ظاہراً جنت البقیع میں ہے امیر عثمان، مولا علی نجف اشرف یہ جہاں بھی ہیں، لیکن باطناً افطرت عندنا۔ مولانا اور نکتہ سمجھو، اور نکتہ سمجھو، سرکار کے فرمان میں کیا ہے؟ افطرت عندنا، یہ نہیں فرمایا افطرت عندی کہ میرے پاس افطار، عندنا ہمارے پاس، کہ ابو بکر بھی انتظار کرے گا، عمر بھی انتظار کرے گا، میں بھی انتظار کروں، ہمارے پاس انتظار۔ ٹھیک، ہم افطار کا انتظام کریں گے، آؤ 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 ہمارے پاس افطار۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہو گیا، معلوم ہوا کہ عاشق ظاہر جہاں ہوں، باطن قدمین مصطفیٰ میں ہوں۔ اب بھی ایسا ہے، جو عاشق ہیں وہ سرکار کے قدموں میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ بس بہرحال میں نے 1.25 گھنٹہ تقریباً شاید بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مزید عطا فرمائے، 4 یاروں کی محبت مزید عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت مزید عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، تمام سرکار کے محبین کی محبت عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا الی محبتک وعلی محبت حبیبک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک